اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کرتے ہیں۔ ایک آفر کوئسچن آیا تھا کہ کسی خاتون نے کہا کہ زندگی میں بہت غلطیاں ہو گئی ہیں جس کی بنا پر زندگی تنگ ہو گئی ہے، تو کیا خودکشی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو میری بہن، خودکشی کسی بھی صورت میں شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر ہماری غلطیوں سے زندگی تنگ ہو گئی ہے تو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ وہ بڑا غفور و رحیم ہے، ہماری زندگیوں کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کا مال دبایا تھا، کسی کو تکلیف پہنچائی تھی، اس سے معافی مانگیں، اور اگر مال دے سکتی ہیں تو مال دیں، ورنہ معاف کروا لیں یا مہلت لے لیں، اور اگر بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں تو کم از کم ایسے لوگوں کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ زندگی اگر تنگ ہو بھی گئی ہے تو اس کا جو نجات ہے وہ خودکشی نہیں ہے، وہ تو ایک دائمی تکلیف ہے۔ جس زندگی کی تنگی کی بنا پر آپ چاہتے ہیں کہ خودکشی کے ذریعے بظاہر معاذ اللہ راحت حاصل کر لیں، یہ تو اس سے کہیں زیادہ تنگ زندگانی میں اپنے آپ کو داخل کرنا لازم آئے گا، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عذابات قبر میں بھی اس کو بیان فرمایا اور جہنم کے عذاب بھی یوں بیان فرمایا کہ جو جس طریقے سے اپنے آپ کو مارے گا وہ قبر میں ویسے ہی اپنے آپ کو مارتا رہے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ جہنم میں ویسے ہی اپنے آپ کو مارے گا۔ چنانچہ اگر اس نے زہر پیا تو زہر پیتا رہے گا، اوپر سے گرایا ہے تو اوپر سے گرایا جاتا رہے گا، اگر لوہے سے اپنے آپ کو کاٹا جیسے چھری وغیرہ مار لی تو ایسا ہی کرتا رہے گا۔ تو یہ کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب کو دیکھیں کہ آپ نے مکۃ المکرمہ میں خاص طور پر اعلان نبوت کے بعد 13 سالہ مکی زندگی کس طرح گزاری۔ خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں دین کے معاملے میں ستایا جائے تو تم میری تکلیفوں کو یاد کر لیا کرو، اس لیے کہ میں دین کی راہ میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں۔ تو بظاہر تو اس زندگی کو تنگ کیا، اور وہ بھی اللہ کے حبیب کی، اور وہ بھی 13 سال تک۔ اس لیے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا زبان خاموش، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، دین کے ساتھ وابستہ رہے۔ اللہ نے سرخروی عطا فرمائی، اور ایک وقت آیا کہ آپ فاتح مکہ کی حیثیت سے مکۃ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں اپنی بہن سے گزارش کروں گا اور ان کے توسط سے جتنے ایسے بھائی بہن جو اپنی زندگیوں سے اپنے اغلاط کی بنا پر یا گناہوں کی وجہ سے مایوسی کے قریب ہو چکے ہیں، خودکشی اس کا حل نہیں ہے، ہمت کریں، اللہ کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں۔ میری کتاب قرب الہی اگر کہیں سے آپ کو مل جائے، اس کتاب کا آپ مطالعہ کریں، وہ آپ کے اندر ایک نئی اسپرٹ، ایک نئی زندگی پیدا کر دے گی، اور انشاءاللہ آپ اللہ کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ چھت کی ٹینکی اگر ناپاک ہو جائے تو کیا کریں؟ ہمارے ہاں موٹر بھی نہیں ہے کہ اس کو موٹر کو چلائیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوگا کہ بہرحال آپ کو اوپر پانی لے جانا ہوگا، اوپر پانی لے جائیں کسی طریقے سے، اور اس کے ایک طرف سے پانی ڈالیں، جب دوسری طرف سے بہنے لگے تو وہ پاک ہو جائے گی۔ یہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ گندگی کیا گری ہوئی ہے، اگر تو اس میں کوئی چڑیا گر کے مر گئی ہے یا کوا گر کے مر گیا، سب سے پہلے اس کو نکالنا ہوگا، اور نکالنے کے بعد پھر ایک طرف سے پانی ڈالیں اور اس کو بہائیں۔ اگر پانی میں کوئی سمیل، کوئی نجاست کا رنگ اثر نہیں تھا تو جیسے ہی بہے گا پاک ہو جائے گا، اور اگر کوئی نجاست کا رنگ یا اسمیل وغیرہ پیدا ہو گئی تھی تو اتنی دیر تک پانی ڈالنا ہوگا کہ وہ سارا اسمیل والا پانی نکل جائے اور اب جو پانی ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے۔ اس کے بغیر اس ٹینکی کو پاک کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کی چھت کی ٹینکی پہ پانی پہنچتا کیسے ہے، تو یہ پہنچا کیسے ہوگا؟ اگر موٹر نہیں ہے تو موٹر آپ لگوا لیں، نیچے سے پانی اوپر تک پہنچائیں، اس کو جاری کریں، یا اسی طرح اوپر پانی لے جائیں، لیکن بہرحال اس کو اس طرح جاری کر کے ہی پاک کرنا ہوگا۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے، جیسے شلوار پہ احتلام کے قطرات لگ جاتے ہیں، تو اگر ہم اس صرف خراب حصے کو پاک کر لیں اور باقی کپڑا دیگر پاک کپڑوں کے ساتھ واشنگ مشین میں دھو لیں تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ تو جی بالکل ہوگا، کیونکہ جب ہم کسی کپڑے کو ناپاک کہتے ہیں تو عرف عام میں تو یہ کہہ دیتے ہیں شلوار ناپاک ہے، لیکن حقیقتاً اس کا اتنا ہی حصہ ناپاک ہوتا ہے جہاں گندگی لگی ہوتی ہے۔ اگر آپ اسے شرعی لحاظ سے پاک کر لیں، پھر پوری شلوار پاک ہے، اسے دیگر کپڑوں کے ساتھ آپ دھو سکتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی کیسے مفتی صاحب آپ؟ ہاں، اللہ کا بڑا کرم۔ اچھا مفتی صاحب، میں نے ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا جی کہ میں نے زکوٰۃ جو ہے اس سال ادا نہیں کی۔ ویری گڈ۔ کیوں کیونکہ وہ ادا میرے کی لیے نہیں؟ مسئلہ یہ تھا، آپ کی کال مجھ سے نہیں مل رہی تھی،
اور میں نے یہ کنفرم کرنا تھا کہ میرے پاس 2.5 تولے ہے زیور، لیکن وہ میں نے دینا ہے. میری ڈیوورس ہو گئی تھی کسی وجہ سے، تو اچھا. لڑکی والوں کو دینا ہے. ان کی امانت میرے پاس پڑی ہوئی ہے. انہوں نے عدالت میں کیس کیا، لیکن وہ ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے. اور کیا ہے آپ کے پاس؟ جی تو اب مجھے بتائیں کہ اس پہ 2.5 تولے پہ زکوٰۃ وہ دیں گے یا میں دوں گا؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. بالکل عرض کرتے ہیں. پہلے اسی کو لے لیتے ہیں کہ یاد رکھیں اگر تو وہ زیور آپ کی زوجہ کی ملکیت تھا، ویسے ہی آپ کے پاس امانتاً رکھا ہوا ہے تو اس پر آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. جو مال کا مالک ہوتا ہے زکوٰۃ اس پر ہوتی ہے. اچھا ویسے یہ 2.5 تولہ کی جو کہ آپ بات کہہ رہے ہیں تو یہ میں نے کہا بیوی پہ زکوٰۃ واجب ہوگی. تو ایک تو یہ نفس زکوٰۃ ہے کہ آپ پر تو ہے ہی نہیں، بیوی پر ہے. پھر وہ اپنا حساب خود کر لیں گے کہ اگر اس 2.5 تولہ کے ساتھ مزید کوئی چیز ہے کیش وغیرہ تو دونوں کو ملا کر زکوٰۃ نکالیں گے. اگر ان کے پاس اور کچھ بھی مال نہیں ہے، صرف یہ 2.5 تولہ سونا ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ ان پر بھی نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے اگر سونے کی شکل میں ہے تو کم از کم 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے اور اس پہ سال گزر جائے تو بہرحال آپ پر تو بالکل بھی نہیں ہے. اور زوجہ اپنا حساب اس طریقے سے کریں گی، اگر دیگر بال کے ساتھ بن رہی ہوگی زکوٰۃ تو وہ ادا کریں گی، آپ پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. ایک ہی انہوں نے پوچھا کہ بہن شاید یو کے سے انہوں نے کال کی، کیونکہ پاؤنڈ کا انہوں نے کرنسی کا ذکر کیا کہ میں ایک سپر اسٹور میں گئی تو میرے بچے کو 5 پاؤنڈ کا ایک نوٹ پڑا ہوا ملا، اس نے اس کو اٹھا لیا. تو وہ کہتی ہیں میں خود بھی مسئلے سیکھتی ہوں، اپنے بچوں کو سکھاتی ہوں. تو میں نے بچے سے کہا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو. تو بچے نے جواب دیا کہ وہ نابالغ بچہ ہے ان کا، اس نے کہا کہ کافر کا مال اگر ویسے مل جائے تو وہ تو ہمارے لیے جائز ہوگا. تو یہ کہتی ہیں کہ اب میں لاجواب سی ہو گئی تو کیا حکم شرع ہوگا؟ وہاں پہ اکثر کافر ہی ہوتے ہیں، مسلمان بہت ہی کم ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں اپنی تمام ایسی بہنوں کو بہت ہی زیادہ مطلب ان کی حوصلہ افزائی کروں گا اور مبارکباد پیش کروں گا جو باہر کے ملکوں میں رہ کر بھی غفلت اختیار نہیں کی ہے. باہر کے ملک میں رہنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ایسا VIP گمان نہیں کر لیا کہ جیسے دنیا کے اندر ان کو پاکستان میں، ہندوستان یا سری لنکا یا بنگلہ دیش میں آ کے عزت ملتی ہے تو اب UK اور USA میں رہنے کی وجہ سے میدان محشر میں بھی ایسی عزت ملے گی اور ان کو سیدھا جنت میں داخل کر دیا جائے گا. وہ بہنیں وہاں کی نعمتوں میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ اور آخرتی گرفت کو بھول نہیں جاتیں، بلکہ وہ علم سیکھتی ہیں، اپنے بچوں کو سکھاتی ہیں، جس کا بہترین نتیجہ بچے نے جو جواب دیا. میں ایسی تمام بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں دل سے، اللہ ان کو بڑی برکت سے نوازے اور ان کی خاص طور پر نسلوں کو، باقی سب کی بھی لیکن ان کی خاص طور پر نسلوں کو ہمیشہ ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرمائے. تو سسٹر آپ نے جو بات بیان کی وہ بھی بالکل بہت اچھی تھی کہ بیٹا یہ اٹھانا نہیں چاہیے، لیکن اگر کافر کا مال پڑا ہوا ملے اور انسان اس کو اپنی ملک بنا لے، خصوصاً جیسے وہ حربی ممالک ہیں ایک حکم کے مطابق تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، وہ بچے کی ملکیت ہے. زیادہ یہ کہ اگر کوئی مسلمان آپ کو ڈھونڈتا ہوا نظر آئے تو اس کو دے دیں کہ شاید اسی کا مال ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ بالکل رکھ سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی باہر کے ملکوں میں، جیسے ایک نوجوان تھا UK میں، اس نے مجھ سے کویسچن کیا، وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا کہ ایک خاتون بیٹھی انگریز پیچھے اور پھر وہ چلی گئی تو میں نے دیکھا بیگ پڑا ہوا تھا، اس میں غالباً 22,000 یا 44,000 پاؤنڈز تھے. تو پھر میں نے ان کو کسی طرح تلاش کیا اور ان کو دے دیا. تو یہ اگر وہ رکھ بھی لیتا نوجوان تو بالکل اس کے لیے شرعاً جائز تھا، لیکن آپ نے پہنچایا تو یقینی سی بات ہے اس عورت کے دل میں مسلمانوں اور اسلام کی عزت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوگا. اس طرح اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کس فلاں کافر کا یہ ہے تو وہاں تک اسلام کی عزت کی خاطر آپ پہنچا دیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن بہرحال کافر کا مال اگر دھوکے اور جھوٹ کے علاوہ حاصل ہوتا ہے تو وہ شرعاً جائز ہوتا ہے. ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں 3 سوال تھے. جی. ایک تو ہے کہ میرے والد کا انتقال 29 رمضان میں ہوا تو کیا ان کا فطرہ نکالنا ہوگا؟ اور دوسرا ہے کہ ایک لڑکا جو کھانا ڈیلیورڈ کی کمپنی ہوتی ہے، کھانا ڈیلیورڈ کرتا تھا، وہ اچانک سے اس ڈیلیورڈ کمپنی میں اب شراب بھی ڈیلیورڈ ہونے لگا تو کیا وہ مجبوراً دل میں سوچتے ہو کچھ کر سکتا ہے کہ اس کے پاس روزی نہیں ہے کچھ دوسری؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے کہ جو ہم لوگ جمعہ کے دن جمعہ مسجد بھر جاتے ہیں، ہم لوگ روڈ پر نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ دھوپ کی وجہ سے قطع سب کر کے ادھر ادھر نماز پڑھتے ہیں، تو کیا ان کی نماز ہوگی نہیں یا وہ گنہگار ہوں گے؟ ٹھیک ہے. اور شکریہ. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. انہی کویسچنز کو لے لیتے ہیں کہ دیکھیں فطرہ لازم ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جو عید الفطر کی طلوع فجر کا وقت اس نے پایا ہو، جیسے ہی طلوع فجر ہو جو اس وقت موجود ہوگا اس پر صدقہ فطر لازم ہوتا ہے. اور یعنی مالک نصاب بھی اور دیگر شرائط تو الگ بات ہے، صرف چونکہ آپ نے وقت کا پوچھا. لیکن اگر کوئی طلوع فجر سے پہلے انتقال کر جائے، جیسے آپ کے والد صاحب 29 کو انتقال کر گئے
تو ان کا صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان کچھ چیزیں ڈیلیور کرتا تھا کسی ہوٹل وغیرہ کا، اچانک وہاں شراب بھی ڈیلیور کرنے کا حکم ہو گیا اور اس کے پاس کوئی دوسری نوکری نہیں ہے، تو کیا مجبوری میں ایسا کر سکتا ہے؟ دیکھیں مجبوری مطلب وہ ریکویسٹ کرے، یہ کوئی مجبوری کی صورت نہیں بنے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس پہ فرمایا شراب بیچنے والا، خریدنے والا، پینے والا، پلانے والا، اٹھا کر لانے والا، نچوڑنے والا، ان سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اس لیے شراب ہمارے اسلام میں چونکہ بالکل ممنوع کر دی گئی، تو یہ نوکری آپ کے لیے اس حد تک جائز نہیں ہوگی۔ باقی چیزوں کی ڈیلیوری جائز، ان کی تنخواہ بھی جائز، لیکن جو آپ شراب لے کر جائیں گے فرض کر لیں تو یہ لے جانا بھی گناہ اور حرام، اور کم از کم اس کا جو حصہ بنے گا تنخواہ کا وہ آپ کے لیے ناجائز ہوگا۔ تو اب بہرحال میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے لیے جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ اپنی بہت ہی زیادہ مجبوری سمجھتے ہیں اور اس کو کنٹینیو رکھنے پر مجبور ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں۔ اگر اللہ چاہے گا تو آپ کو معاف کر دے گا اور چاہے گا تو آپ کی گرفت فرما دے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ دھوپ میں نماز کا مسئلہ، پہلے میں کال لے لیتا ہوں۔ السلام علیکم، شاید ڈراپ ہو گئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بعض اوقات جمعے میں مسجد میں رش ہوتا ہے تو روڈوں پہ صفوف بنتی ہیں، شدید گرمی کی وجہ سے بعض لوگ صف چھوڑ کر سائے کے اندر الگ صف بنا لیتے ہیں، اس طرح قطع صف ہوتا ہے اور پوری اگلی والی صف کمپلیٹ نہیں ہوتی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں عام اگر نارمل حالت ہو تو بالکل ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن اگر دھوپ ایسی ہے کہ ہلاک کر دینے والی ہے تو پھر یہاں پر شریعت کا یہ ضابطہ لاگو ہو سکتا ہے کہ جب انسان کے لیے دو ایسے ضرر جمع ہو جائیں کہ وہ یعنی دو ایسے نقصان کی چیزیں جمع ہو جائیں کہ وہ مجبور ہو جائے کہ کسی ایک کو تو اختیار کرنا ہی ہے تو پھر وہ کم ضرر والی چیز کو اختیار کر لے اور زیادہ ضرر والی سے بچے۔ تو جب یہ یاد رکھیں کہ حق اللہ اور حق العبد آپس میں ٹکرا جاتے ہیں تو حق العبد کو فوقیت ہوتی ہے۔ اگرچہ ادب ایسا نظر آتا ہے کہ حق اللہ کو فوقیت ہونی چاہیے، لیکن حق العبد کو ہوتی ہے، اور اس کی وجہ علماء نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، غیر محتاج ہے، اس کے حق میں کوتاہی ہو تو وہ کوئی اس کی مجبوری نہیں تھی، لیکن جو بندے کا حق ہوتا ہے اس میں بندہ یقینی سی بات ہے کمزور ہے، مجبور ہے، اس لیے اس کے حق کو ایک طرح سے فوقیت دے دی جاتی ہے۔ اب یہاں بھی ایسا ہے کہ صف کو کمپلیٹ کرنا حق اللہ ہے، اور دھوپ میں ہلاک ہو رہا ہے آدمی، وہ سائے میں جانا چاہتا ہے تاکہ میں نماز ادا کر لوں، یہ بندے کا ایک حق نظر آتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس حق العبد کو فوقیت دیں گے، اور واقعی جو ایسا کمزور ہو کہ اگر دھوپ میں نماز پڑھے گا تو بے ہوش ہو کے گر جائے گا، وہ شدید اس کے لیے ناقابل برداشت ہے، تو تھوڑا سائے میں نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے صف میں تھوڑا سا گیپ پیدا ہو جائے، لیکن وہ گیپ ایسا نہ ہو کہ بیچ میں ایک روڈ آ رہی ہے اس پہ ٹریفک آ رہا جا رہا ہے، پھر تو اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن تھوڑا فاصلہ کر کے اگر وہ کھڑا ہو جائے، یا جیسے آدھی صف ہے، آدھی صف دھوپ میں آدھی سائے میں، اور ادھر جگہ ہے دھوپ والی میں لیکن یہ سائے میں پچھلی صف میں آ کے کھڑا ہو گیا، گنجائش نکلے گی کیونکہ اس کے لیے شدید شرعی عذر ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے وہ ہمت کر کے تھوڑا سا دھوپ میں کھڑا ہو سکتا ہے کہ 2 رکعت نماز کے تو مسئلہ ہے، وہ خطبے میں سائے میں بیٹھا رہے، جب صفوف قائم ہو جائیں کھڑی ہو جائیں تو اب جا کے فوراً صف میں شامل ہو اور نماز پڑھ کے پھر دوبارہ وہ سائے کے اندر آ جائے، تو پھر اس کے لیے قطع صف جائز نہیں ہوگی۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرے 2 سوال ہیں آپ سے کہ اگر اذان ابھی نہ ہوئی ہو تو باپ بیٹے سے کہے کہ نماز کے لیے ابھی نہیں ہوئی تمہاری ماں، تو ابھی اذان مطلب اذان کو کہے کہ تمہاری ماں ابھی اذان نہیں ہوئی، تو ایسا کہنا کیسا؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر افطاری کے وقت ہمسایوں کو کوئی چیز دے دے اور بیوی شوہر سے کہے کہ ثواب کے لیے دیتی ہوں، اور شوہر سے کہے کہ ثواب کرتی رہتی ہوں، 1000 روپے لگا کر آیا ہوں، اور ساتھ ثواب کو گالی دے دے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور ٹھیک ہے بہن، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ سوری، آپ ہی کس کے لے لیتے ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ نمازی ہے، اور آپ کے جو اگر آپ اپنے ہسبینڈ کا ذکر کر رہی ہیں تو اس کا مطلب دین سے شدید بیزار اور دین سے بہت زیادہ دور ہے۔ تو اس نے بچے نے نماز کی تیاری شروع کی تو انہوں نے کہا کہ تیری ماں اذان ابھی نہیں ہوئی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں اذان کے لیے ایک تحقیری پہلو ضرور ہے کہ اس نے نفرت اور حقارت کے ساتھ اذان کا ذکر کیا، حالانکہ اذان کی تعظیم لازم ہوتی ہے،
حتیٰ کہ یہاں تک فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان ہو تو بالکل خاموشی سے اس کو سنو. اگر کوئی دنیاوی کام میں اپنی باتوں میں لگا رہے اور ایسا لگے جیسے اذان کی اہمیت اس کے دل میں نہیں ہے تو خوف ہے کہیں یہ بے ایمانی کی حالت میں نہ مرے. یعنی خوف ہے کہیں اس کا ایمان ہی ضائع نہ ہو جائے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اذان ہوتی تھی تو منافقین شور مچاتے تھے, وہ ہلڑ بازی کرتے تھے اور اذان کی توہین تحقیر کرتے تھے. تو ہمارا یہ عمل بعض اوقات جب ان کے مشابہ ہو جاتا ہے تو ایمان کا خوف پیدا ہوتا ہے کہ جیسے وہ منافق بے ایمان تھے, ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اذان کی عدم تعظیم کی بنا پر بے ایمان ہو جائے. اس میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کے شوہر دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے, لیکن خطرہ ضرور ہے. اگر وہ بات مانتے ہوں تو انہیں تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا چاہیے. ایک کہتی ہیں کہ میں نے افطار میں بھیجنے لگی اور کسی کو افطاری بھیجنے لگی تو میں نے کہا ثواب ملے گا, تو شوہر نے کہا کہ میں کما کے لاتا ہوں, تم ثواب کرتی رہتی ہو, اور ثواب کو گالی بک دی. اب ثواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی نیک عمل پر دیا جانے والا اجر اور بدلہ, یہ ہے ثواب. اس میں جنت بھی ہے, اس میں حوریں بھی ہیں, محلات بھی ہیں, میدان محشر میں عزت اور احترام بھی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہونا بھی ہے. تو یہ گالی جو ہے بہت ہی خطرناک قسم کی ہے. اس پر بھی میں صریح کفر کا حکم تو نہیں دوں گا, لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے لیے خطرہ ہے کہ وہ اس ثواب کو گالی دینے کی وجہ سے اسلام سے باہر ہیں. انہیں احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہی ہوگا. اور جتنے میرے دیکھنے والے ہیں اس قسم کے سوالات کے توسط سے میں یہ گزارش کرتا ہوں, خدا را علم سیکھیں. یہ ان کے والد صاحب کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیونکہ میرا غالب گمان ہے کہ ان کے والدین نے نہ اسلام کو اہمیت دی, نہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کی, صرف دنیا دنیا دنیا. اسکول پڑھ لے, کام مل جائے, تنخواہ گھر میں آ جائے, پیسہ ہو جائے, گزارا ہو جائے, راشن ڈل جائے, یہ جب ہماری زندگی کا مطمع نظر ہوتا ہے تو ہم بعض اوقات اس طرح کی حرکتیں کر کے ایمان ضائع کر بیٹھتے ہیں. میدان معاشر میں نہ آٹا کام آئے گا, نہ تنخواہ, نہ پینشن, نہ آپ کا گھر میں آسانیاں اور سہولتیں, نہ اے سی, نہ فریج. یہ نیک عمل کام آئیں گے. اب اگر خدا نخواستہ اللہ نے گرفت کر لی اس کے اوپر اور یہ جہنم میں چلے گئے, اس وقت پتہ چلے گا کہ اذان کو اور ثواب کو گالی دینے کا کیا انجام ہوتا ہے. اس لیے میں جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں, خدا را آپ بھی علم سیکھیں, اپنی نسلوں کو جہنم کا راستہ مت دکھائیں, اپنے گھروں کو کھول دیں دین اسلام کی تعلیمات کے لیے, ورنہ تباہی یقینی ہے. آپ کی نسلیں اگر کافر ہو گئی, نہ اللہ نہ کرے, میدان معاشر میں آپ بھی نہیں بچیں گے. وہ آپ کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں جاہل رکھا اور ایسا ہوا. اس لیے میری بات کا برا مانے بغیر شریعت کے مطالبے کو سمجھیں. شریعت مطالبہ کرتی ہے آپ سے کہ آپ علم سیکھیں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار پڑھا جائے تو درود پڑھنا کیا واجب ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کمپنی میں کام کرنا اور تنخواہ لینا, اس کی کیا شریعت ہے؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کو مثلا کوئی چیز ہے, یعنی یا کوئی طرح کی چیز, تو اسے وہ لینا کیسا؟ ٹھیک ہے. اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام بہن. الحمدللہ بہت دیر بعد آپ سے بات ہوئی اور بہت مسز خان بات کر رہی ہیں؟ آپ سے بات ہوئی. میں مسز خان بات کر رہی ہوں کینیڈا سے. بہت, آپ تو ہماری بالکل 18 سال پہلے کی کالر ہیں آپ. لیکن صاحب الحمدللہ مفتی صاحب آپ کو سنتے بھی ہیں, رمضان میں بھی, ویسے بھی الحمدللہ جو کچھ آپ سے سیکھا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر دے اور آپ کی لمبی زندگی کرے تاکہ ہم آپ سے ایسی اچھی چیزیں سیکھتے رہیں. بہت شکریہ آپ کی اتنی کوشش کا اور اتنی محنت کا. بہت شکریہ بہن, بہت مفتی صاحب آپ سے ایک سوال تھا کہ جو عورتیں قرآن پاک دیکھ کے تراویح کی نماز ادا کرتی ہیں, کیا وہ تراویح پڑھنا ایسے جائز ہے؟ اور مفتی صاحب بچوں کی تعلیم کے لیے کہ ہم یہاں پہ بچوں کو اسلامک اسکول میں ہی پڑھاتے ہیں اور مطلب ہماری کوشش یہی ہے کہ وہ دین کی طرف رہیں, لیکن کئی وجوہات کی بنا پہ کبھی ہوتا ہے کہ جی اتنی مطلب پیسے لگ رہے ہیں ان کی پڑھائی پہ, باقی پبلک اسکولوں میں پڑھائی فری ہے, کیا ہم یہ کر سکتے کہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھا کے اس اسکول میں داخل کروا دیں جو یہاں کے پبلک اسکول ہے؟ مطلب کئی چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں, لیکن ہماری اولین کوشش یہ کہ ہم بچوں کو اس اسکول میں داخل کروائیں جس میں وہ دین کی طرف راغب رہے, اپنے اللہ کے ساتھ ان کی لا لگی رہے. جی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. یہ کویسچن لے لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس اگر ہم بار بار سنیں تو کیا ہر بار درود پاک پڑھنا واجب ہوتا ہے؟
دیکھیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو قرآن کے اس حکم کی وجہ سے کم از کم زندگی میں ایک بار درود و سلام پڑھنا تو فرض ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کسی مجلس اور محفل میں بیٹھے ہوں اور پہلی مرتبہ نام اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سنیں تو پھر درود پاک پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر بار بار نام اقدس آ رہا ہے تو درود پاک پڑھنا مستحب ہوتا ہے۔ مستحب کا مطلب پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ بار بار جیسے کوئی بیان سن رہے ہیں، کوئی تقریر ہے، کوئی نعت شریف وغیرہ پڑھ رہے ہیں، کوئی نعت خوان، تو آپ اس کو سن کر پہلی مرتبہ تو درود پاک پڑھ لیں، یہ واجب ہوتا ہے، اور پڑھنے میں اتنی آواز لازم ہوتی ہے کہ آپ کے اپنے کان اس کو سن لیں، تب یہ واجب ادا ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ پڑھنا چاہیں تو سعادت کی بات ہے، درود پاک پڑھتے رہیں، نہ پڑھیں تو گناہ گار نہیں ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا کسی غیر مسلم کمپنی میں کام کرنا اور تنخواہ لینا جائز ہوگا؟ تو جی بالکل جائز ہے، بشرطے کہ کام ایسا نہ ہو کہ جو شریعت نے منع کیا ہو۔ مثال کے طور پر ایسی کوئی کمپنی ہے جس میں آپ کام کریں تو وہاں اسلام کے خلاف کام ہو رہا ہو، مسلمانوں کے خلاف، اس میں کام نہیں کر سکتے۔ ایسے اس میں اگر مطلب ہمارے مقدس چیزوں کی توہین اور تحقیر پر مشتمل کام ہو، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کہیں شراب بنتی ہے، شراب اٹھانے وغیرہ ہو، ابھی آپ کو بتایا تھا، ایسی کمپنیز میں کام نہیں کیا جا سکتا۔ یوں ہی کوئی ناجائز قسم کی پروڈکٹ آپ سے تیار کروائی جا رہی ہو تو وہ بھی، اس میں بھی اجتناب کرنا ہوگا۔ باقی بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ ہزار بلکہ لاکھوں میں کہوں باہر کے لوگ جو ہیں وہاں کی کمپنیز میں کام کر رہے ہیں۔ اس طرح ہندوستان کے اندر بہت ساری ہندو لوگوں کی کمپنیز ہیں، وہاں مسلمان کام کر رہے ہیں، تو مطلقاً منع کوئی ہوتا ہے۔ ایک اگلے آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ مفتی صاحب، میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی جی فرمائیے۔ میرے شوہر نے مطلب جھگڑا کیا، مجھے مارا اور مجھے کہا کہ میں تمہیں 2 بار کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ تو اس کا کیا ہے، مطلب کیا میری طلاق ہو گئی یا اس کا کوئی کفارہ ہے؟ ٹھیک ہے بہن، میں بتاتا ہوں۔ ایک اور جی کیا فرما رہی ہیں؟ جی کیا کہہ رہی ہیں بہن؟ رشتہ ہے یہ رشتہ، میں سمجھا نہیں کیا کہہ رہی ہیں، سوال سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سوال یہ ہے کہ ایک رشتہ آیا تھا میرے لیے، تو لڑکا جو ہے نا اس کی جو نوکری ہے نا وہ بہت طریقے سے ملی ان کے، تو کیا ایسے رشتہ اس سے جائز ہے کہ لڑکے کے ساتھ؟ لڑکے کو نوکری رشوت دے کے ملی ہے؟ جی نہیں، دوسرے لڑکے کو ٹیکس دے کر بٹایا جی۔ اچھا دوسرے کو اچھا میں بتاتا ہوں جی، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ غیر مسلم سے گفٹ کے بارے میں نے پوچھا، غیر مسلم گفٹ دے تو لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل آپ لے سکتے ہیں۔ غیر مسلم کا مال جو دھوکے اور جھوٹ کے علاوہ حاصل ہو، اور خاص طور پہ جب اس کی مرضی سے حاصل ہو رہا ہے، تو لینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے اگر وہ گوشت آپ کو گفٹ کرتا ہے تو وہ نہیں لیں آپ۔ اگر آپ نے بامر مجبوری لے بھی لیا ہے، جیسے بعض اوقات پڑوسی غیر مسلم ہوتے ہیں، گوشت وغیرہ پکا ہوا بھیج دیتے ہیں، کچا بھیج دیں فرض کر لیں، وہ آپ نہیں کھا سکتے کیونکہ ان کے ذبیحہ کا مسئلہ ہے، وہ آپ کسی اور غیر مسلم کو آگے دے دیں، آپ نہ کھائیں۔ باقی گفٹ لینے دینے میں مسئلہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ان کے مذہبی تہوار ہوتے ہیں، جو ایسے ملکوں میں رہتے ہیں وہ اچھی طرح اپنی مجبوری کو سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے مذہبی تہوار میں وہ اپنا ایک گفٹ لا کر آپ کو دیں اور آپ منع کر دیں تو یہاں بہت ہی مایوب سمجھا جاتا ہے ان مقامات پر کہ جی ہمارا گفٹ واپس کر دیا، اور یقیناً ان کے دل میں اسلام کے سلسلے میں نفرت پیدا ہوگی۔ اور بعض اوقات میڈیا پہ ایسی خبریں چلائی جا رہی ہوتی ہیں جس میں اسلام کی تنگ نظری کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، یا مسلمانوں کے بارے میں ایک منفی پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ مسلمان کسی کافر کو شاید برداشت نہیں کرتا، اس کا دشمن ہے، تو آپ کا یہ طرز عمل ان خبروں کی ایک طرح سے تصدیق کرتا ہوا نظر آئے گا، اور یہ بڑے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے وہاں کے بہن بھائی اگر ان کا تحفہ گفٹ قبول کر لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ جواب میں کبھی بھی موقع ملے ایک بدلے میں گفٹ ان کو دے دیں تاکہ اس کا بدلہ بھی ہو جائے، تو اچھی بات ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ بعض عورتیں تراویح پڑھ رہی ہوتی ہیں تو اس میں دیکھ کر قرآن پڑھتی ہیں اور تراویح پڑھ رہی ہوتی ہیں، کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ دیکھیں اگر ان خواتین کا تعلق امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یعنی وہ فقہ شافعی کو فالو کرتی ہیں، تو ان کے لیے اجازت ہے، وہ کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر فقہ حنفی سے تعلق ہے تو ہمارے ہاں اگر نماز میں قرآن پاک دیکھ کر پڑھ لیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بس زبانی پڑھنا ہوگا۔ اگر وہ بہنیں اس وجہ سے قرآن دیکھ کے پڑھ رہی ہیں کہ چلو ہم تراویح میں پورا قرآن ختم کر لیں از خود، تو اس کا شریعت نے آپ کو مکلف نہیں بنایا۔ آپ جو صورتیں آپ کو یاد ہیں بس اس سے آپ تراویح کمپلیٹ کریں۔
دیکھ کے قرآن پڑھیں گی تو آپ کی نماز ہوگی نہیں، جیسی پہلی آیت پڑھیں گی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، اب آپ ویسی مشقت اٹھائیں گی۔ اگر کسی بہن نے اس طرح کیا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اب ویسے تو تراویح کی قضا نہیں ہوتی کیونکہ وہ سنت موقدہ ہے، اور سنت موقدہ کی قضا نہیں ہوتی، لیکن چونکہ آپ کی وہ تراویح نکل گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ضرور کرنی ہوگی، اور فوراً سے پیشتر علم سیکھیں۔ خدا را خصوصاً باہر کے لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں، ہر ایک ایسا نہیں ہوتا، میں اس لیے وضاحت کر دیتا ہوں، لیکن بعض ایسے ہیں کہ جو وہاں پر جانے کے بعد اپنے آپ کو بہت زیادہ ذہین اور سمجھدار سمجھتے ہیں، وہ علماء سے رجوع نہیں کرتے، وہ جاتے ہیں مفتی گوگل پر اور وہاں سرچ کرتے ہیں۔ اب وہاں جو باتیں ڈلی ہوئی ہیں وہ فقہ حنفی کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، کس نے ڈالی ہیں، اس کا علمی معیار کیا ہے، اسٹینڈرڈ کیا ہے، کچھ نہیں جانتے۔ ہم نے تو انٹرنیٹ پہ پڑھ لیا، جائز ہی ہے، اور وہ اس کو اختیار کر لیتی ہیں۔ اس طریقے سے دین اگر اتنا آسان ہوتا تو پھر ہر شخص گھر میں ہر ایک عالم ہوتا، مفتی ہوتا، اور وہ انٹرنیٹ سے رجوع کر لیتا۔ اور پھر ہم ایسی بہنوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے جب انٹرنیٹ نہیں تھا تو پھر وہ عالم کیسے بنے گا آدمی؟ تو اب انٹرنیٹ اب ایجاد ہوا ہے تو اس کو پڑھ کے عالم، اس کو ریسرچ کر کے عالم ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایسی بہنوں کو توبہ کرنی چاہیے اور علم باقاعدہ سیکھنا چاہیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دیں اور ایسے اسکولز میں ڈالتے ہیں جو اسلامی اسکولز ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کی فیسیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو پھر کئی وجوہات کی بنا پر عام پبلک اسکولز میں ڈالتے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کی فیسز نہیں ہوتی، وہ فری ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو خرافات ہوتی ہیں اس سے بچوں کی شخصیت پر، ذہنوں پر منفی اثرات مرتب ہونے کا خوف ہے۔ کیا کریں؟ دیکھیں، جو مجبور ہے وہ معذور ہے۔ اگر آپ بہت سے والدین ایسے ہیں کہ جو فیس افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اور بامر مجبوری اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں ڈالتے ہیں، تو یہ مجبوری کی حالت میں تو جائز ہے، لیکن اس میں کوشش یہ کریں کہ اپنے گھر میں ایک اچھا پاکیزہ ماحول رکھیں اور حتی الامکان خود بچوں کو سکھائیں۔ اگر آپ خود نہیں سکھا سکتے تو آن لائن بچوں کو کم از کم فرض علوم کورس کروائیں، باطنی تربیت کے کورس کروائیں، گناہوں کے کورسز کروائیں، تاکہ بچے اگر وہاں جاتے بھی ہیں اور ان ایکٹیویٹیز میں بامر مجبوری شریک بھی ہونا پڑتا ہے بعض اوقات بچوں کو، لیکن اس کے منفی اثرات ان کے اوپر مرتب نہ ہوں، ان کے ذہن پاکیزہ ہوں۔ یہ چیلنجز تو اب آپ کو فیس کرنا ہی ہوں گے، اور ضمناً ایک گزارش کرتا ہوں جو وہاں پہ اسلامک اسکولز کھولتے ہیں، خدا کا خوف کریں۔ اتنی بھاری بھاری فیسیں رکھی ہوتی ہیں کہ یا تو والدین وہ فیسیں بھریں اور یا بامر مجبوری اپنے بچوں کو اسی جگہ بھیجیں جہاں ڈانس کروا رہے ہیں، جہاں سیکس ایجوکیشن ہے، جہاں پہ ٹچ کروایا جا رہا ہے لڑکا لڑکی کو، اور جہاں بہت ساری اور منفی چیزیں ہیں۔ آپ نے پیسہ کمانے کے لیے اسلامک اسکول کھول کر اتنی مہنگی مہنگی فیسیں رکھ لی ہیں کہ آدمی اسلام سے دور ہی بھاگ جائے۔ تو خدا را خوف کریں۔ ایسے میں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو وہاں رہتے ہیں اور سمجھدار قسم کے ہیں کہ آپ ایک اسلامک اسکول کی بنیاد رکھیں، ایک رول ماڈل ہی بنا دیں نا، فیس انتہائی مناسب رکھیں، بہت ہی مناسب، اور زیادہ تر لوگوں کو بچوں کو وہاں پہ اپنے اسلامک تربیت دیں، نہ یہ کہ ان کو یا تو پیسہ کمائیں اور یا پھر بدزن کر کے ان کو دور جگہ بھیج دیں، تو آخرت میں آپ سے بھی سوال ہو سکتا ہے۔ ایک مختصر بریک پہ جائیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ الرحمن الرحیم۔ ہماری ایک بہن نے کویسچن کیا کہ شوہر نے مجھ سے جھگڑا کیا اور مجھے مارا بھی، اور پھر کہا 2 دفعہ کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو کیا طلاق ہو گئی اور اس کا کوئی کفارہ وغیرہ ہے یا نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ بہن، آپ نے بڑے بھولے پن سے کہا کہ شوہر نے مجھ سے جھگڑا کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ جھگڑا کر رہا تھا، آپ تو بالکل خاموش بیٹھی ہوں گی، آپ نے کوئی جواب بھی نہیں دیا ہوگا، آپ صبر و تحمل کی پہاڑ ہوں گی، تبھی اور پھر اس نے سب کچھ کر لیا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے بہن۔ میں خواتین کو اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ میرے پاس دن میں سینکڑوں کیسز آ جاتے ہیں، اور سالانہ تو پتہ نہیں کتنے آتے ہوں گے، اور بہت زیادہ طلاق کے کیسز آ رہے ہیں کہ اگر ایک شوہر غضبناک ہے، غصہ ہو رہا ہے، تو زوجہ بھی خاموش ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتی، وہ بولتی رہتی ہے، حتیٰ کہ شوہر کی زبان سے طلاق کے الفاظ نکلتے ہیں۔ تو جب ایک طرف سے جھگڑا ہو، دوسرا فریق خاموش ہو جائے، بعد میں شکوہ کر لیں، نارمل جب موڈ ہو، پھر ان کو غلطی کا احساس دلا دیں، لیکن جب 2 طرف سے تلواریں چلیں گی تو لازم بات ہے چنگاری تو نکلے گی، اور کسی ایک کے تلوار لگے گی، زخمی تو وہ ہو گئی ہوگا۔ تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے بہن، لیکن آپ بھی اپنی غلطیوں پر نگاہ ڈالیے گا۔ اور شوہر نے جب یہ 2 دفعہ کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو اس سے 2 طلاقیں فوراً واقع ہو گئیں، چاہے شوہر کی انٹینشن ہو یا نہ ہو، اس کی نیت تھی یا نہیں تھی۔ یہ صریح لفظ ہوتے ہیں، یعنی واضح لفظ، اس میں نیت کا دخل نہیں ہوتا۔ اگر اس سے پہلے شوہر نے کوئی طلاق نہیں دی تھی تو 2 طلاقیں ہوئی ہیں، اگر پہلے کوئی 1 یا 2 دی تھیں تو یہ مل کر 3 طلاقیں ہو گئیں۔ اگر پہلے کوئی طلاق نہیں دی تھی تو 2 ہیں۔ اس میں تو یہ ہے کہ اگر آپ کے اس طلاق کے بعد 2 طلاقوں کے بعد 3 حیض نہیں گزرے تو آپ کے شوہر بس آپ سے یوں کہہ دیں کہ میں تم سے رجوع کرتا ہوں، اتنا کہیں گے تو آپ دوبارہ ان کے نکاح میں ہوں گی۔
یعنی یہ سمجھ لیں کہ 2 طلاقوں کے بعد آپ کی عدت اسٹارٹ ہو گئی ہے فوراً، اور دوران عدت اگر شوہر یہ زبان سے کہہ دیں میں تم سے رجوع کرتا ہوں، یا میاں بیوی کے کوئی جو تعلق ہوتا ہے وہ قائم کر لیں، تو یہ رجوع ہو جائے گا، یعنی آپ ان کے نکاح میں باقی رہیں گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پچھلے طلاقیں ختم ہو گئیں، اب 2 طلاقیں ہو گئیں، وہ شوہر صرف 1 طلاق کے مالک ہوں گے۔ آئندہ زندگی میں خدا نہ خواستہ کبھی بھی 1 طلاق دی تو 3 پوری ہو جائیں گی، اور پھر حلالہ ہی کرنا ہوگا۔ اور فرض کر لیں اگر یہ 2 طلاقوں کے معاملے کے بعد آپ کی عدت گزر چکی ہے تو پھر نکاح بریک ہو گیا ہے، اب آپ رجوع کر سکتے ہیں لیکن نکاح کرنا ہوگا، اور باقی حکم وہی ہے کہ شوہر 1 طلاق کا مالک ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، رو لے اور دوبارہ نکاح کر لے تو 2 طلاقیں بھی چلی جائیں گی، یا اس کو کوئی کفارہ ہو۔ طلاق کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا، ہو گئی تو ہو گئی۔ اور اگر فرض کر لیں شوہر نے پہلے کوئی طلاقیں دی تھیں اور یہ 2 اب دے دی تو مل کر 3 ہو گئیں، اور 3 کے بعد اب آپ کا ساتھ رہنا بالکل گناہ ہوگا، آپ عدت گزاریں گے اور اس کے بعد حلالہ کا پروسیس ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ عدت گزارنے کے بعد پری پلان نہیں کریں گے نکاح، کسی شخص سے نکاح کریں، آپ دونوں میں باقاعدہ جسمانی تعلق قائم ہو، اس کے بعد وہ شخص فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے آپ کو طلاق دے دے، اس کی عدت گزار کر پھر آپ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہیں۔ ہاں اگر بیچ میں نکاح کر کے جب پہلے شوہر کے پاس عورت آتی ہے تو شوہر پھر دوبارہ 3 طلاقوں کا مالک ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کو مسئلے ایک دم سمجھ میں نہیں آئیں گے، آپ میرے جواب 2-3 دفعہ سنیں گی انشاءاللہ، یوٹیوب پر یہ پروگرام ڈل جاتا ہے، آپ وہاں پہ سنیے گا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیجئے۔ اگر آپ نے کسی جاہل سے مسئلہ معلوم کیا تو آپ کو تو ایسے لوگ مل جائیں گے۔ ایک ساس نے مجھے کہا کہ جی میرے بیٹے نے میری بہو کو طلاق دے دی تو میں مسجد چلی گئی، وہاں ایک صاحب نظر آگئے، کوئی داڑھی والے تھے، ان سے کہا کہ میرے بیٹے نے 3 طلاقیں دی ہیں، کیا کروں؟ اس نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، سب طلاقیں ختم ہو جائیں گی۔ میں نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کے بہو کے گھر لے آئی، حالانکہ قسم اس کا طلاقوں کا کوئی کفارہ ہے ہی نہیں، 3 طلاقیں ہو گئیں، اب حلالہ کرنا پڑے گا، قرآن یہی کہتا ہے۔ وہ غلط مسئلہ بتا دیا اور زنا کا دروازہ کھول دیا۔ یاد رکھیں 3 طلاق کے بعد ساتھ رہنا حرام، جسمانی تعلق ہوگا تو زنا خالص، اور پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ناجائز اولاد کہلائے گی، اور میدان معاشر میں اس کا اس باپ سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں خدا را مسائل سیکھیں۔ جو میرے ماں باپ ایسے سن رہے ہیں، ہمارے بزرگ سن رہے ہیں جن کے بچے یا بچیوں کی بھی شادی ہونی ہے، شادی سے پہلے ان کو حقوق زوجین کورس کروا دیں۔ کوئی جگہ نہیں ملتی، مجھ سے آپ کس طرح رابطہ کر لیں، کنٹرول روم سے میرا نمبر لے لیجئے گا، یہ لازم کروائیں تاکہ ان کی ازدواجی زندگی حرام والی نہ ہو، خراب نہ ہو۔ ایک دفعہ سیکھ لیں گے انشاءاللہ عز و جل آگے راحت رہے گی۔ تو میں اپنی بہن سے پوری ہمدردی کے ساتھ یہ مسئلہ ذکر کر دیا، اور اسی کے مطابق آپ عمل کریں، کوئی غلط مشورہ دے ہرگز قبول نہ کیجیے گا۔ ایک یہ بچی نے کہا کہ میرے جو کہیں رشتہ آیا ہے، اور جس شخص کا رشتہ آیا اس کے بارے میں ان کو پتہ ہے کہ اس نے ایک امتحان میں اپنی جگہ کسی اور کو بٹھا کے امتحان دلوا دیا، جو آج کل ہمارے ہاں چل رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کے اندر کیسی نقلیں چل رہی ہیں، تو کیا گورنمنٹ کو نہیں پتا، یعنی ان کو لوگوں کو جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ ٹیچرز کے رہنمائی کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں، اور ایسے ہمارے ملک کے معمار تیار ہوں گے، اور پھر وہ کہتی ہیں اسی کے پاس کو جاب ملی ہے تو اب میں اس سے شادی کر سکتی ہوں کہ نہیں۔ دیکھیں اگر میرے کوئی قریبی خاتون کی شادی ہو رہی ہوتی تو میں اس رشتے کو صاف منع کر دیتا، کہ ایسا جو چیٹر آدمی ہو کہ جو اپنی جگہ کسی کو بٹھا کر اور پھر وہ جعلی ڈگری کے اوپر نوکری حاصل کر کے کسی اور نوجوان کا حق مار کر پھر روزی کما رہا ہو، تو یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو عزت دی جائے یا اس کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے، یہ خود بھی تباہ ہوگا، کیونکہ جو اتنا غیر محتاط ہے وہ اپنی پھر شادی کے بعد کہاں اپنے بیوی بچوں کی دینی تربیت کرے گا، ہر چیز کے اندر رشوت دے گا، ہر چیز کے اندر گھوچے لگائے گا، ہر چیز کے اندر مطلب 2 نمبری کرے گا، اور اپنی بھی آخرت برباد کرے گا، اپنے بیوی بچوں کی آخرت برباد کرے گا۔ کم از کم جیسے آپ بچی ہیں، آپ کے اندر ایک دینی شعور ہے، تبھی تو آپ نے کویسچن کیا، آپ کو تو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ساری زندگی جلنے کوڑنے سے بہتر ہے کہ کسی اور اچھے رشتے کا انتظار کر لیا جائے۔ اور اگر وہ کارنامہ کرنے والا نوجوان مجھے سن رہا ہو تو بھائی مجھ پہ ناراض نہ ہو، ہمارا کام ہے بیٹا دینی مسئلہ بتانا، جو آپ کے نبی مذہب لے کر آئے وہ مذہب آپ کے سامنے بیان کرنا۔ اگر آپ ہماری بات کو اس لیے سن کر اس لیے ناراض ہوں گے کہ ہم نے آپ کے مزاج اور آپ کے فائدوں کے خلاف بات کہہ دی، چاہے وہ شریعت کی کیوں نہ ہو، تو پھر یاد رکھیے کہ آپ مجھ پر ناراض نہیں ہو رہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول پہ ناراض ہو رہے ہیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ ٹھیک ہے مسئلہ تو ہے لیکن آپ نے بتایا کیوں، تو بھئی ہم تو ہیں وارث نبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور ہمارے پاس جو نبیوں کی وراثت ہے وہ علم کی شکل میں ہے، اور یہ امانت کے طور پر ہوتی ہے، ہمیں لوگوں تک پہنچانی ہے۔
صرف میں آپ کے ذاتی فائدے کے لیے، ایک کے ذاتی فائدے کے لیے خاموش ہو جاؤں، دوسرے کو وہ نقصان سے بچانے کے لیے خاموش ہو جاؤں، تیسرے کو راضی کرنے کے لیے خاموش ہو جاؤں اور شریعت بیان نہ کروں، تو آپ سب علیحدہ ہوں گے. میدان محشر میں جو میرا حشر ہونے والا ہے وہ بہت ہی عبرت ناک ہوگا. اس لیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کی رضا کی خاطر مسائل بیان نہ کریں. آپ کو اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بظاہر مسئلہ آپ کے خلاف گیا ہے تو یہ تو آپ کو خوف محسوس کرنا چاہیے. دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک خوف کہ میں نے غلط کیا، میرا ہوگا کیا، اور دوسرا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تنبیہ کر دی، ایک صحیح مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا. ورنہ میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ 80 سال عمر ہے، مر گئے اور انہیں یہی نہیں پتہ چلا کہ مذہب کیا کہہ رہا ہے اور کیا نہیں. وہ حرام کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، توبہ کا خیال تک نہ آیا، اچانک مر گئے اور وہ اپنے گھر والوں کی تربیت بھی نہ کر سکے. میں یقین سے کہتا ہوں آپ اپنے بچوں سے ذرا اپنے جنازے کا طریقہ اور اس کی دعا معلوم کریں. سب آپ ایسا کریں. ایسے لوگوں کے تو بچے بعض اوقات ان کے لیے دعا بھی نہیں کر رہے ہوتے جنازے میں، ان کو جنازہ تک پڑھنا نہیں آتا، بس اللہ اکبر کہہ کے دائیں بائیں دیکھ کر وہ حرکتیں کر لیتے ہیں، پڑھنا کچھ نہیں آتا. ایسی اولاد چھوڑ کر جا رہے ہیں جو آپ کے لیے دعائے بخشش و مغفرت بھی نہ کر سکے. تو ایسے لوگ جن بیچاروں کو تنبیہ نہ ہوئی وہ تو بغیر توبہ کے مر گئے. اب اللہ کی مشیت پر موقف ہے، اللہ چاہے تو معاف فرمائے اور چاہے تو سخت عذاب ان کا منتظر ہو سکتا ہے، اس لیے ناراض نہ ہوا کریں. ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا، آفر تھا کہ ایک فیملی کو میں جانتا ہوں، وہ کسی کا جب مکان کرائے پر لیتے ہیں اس کا ایک کمرہ کسی کو پینگ گیسٹ کے طور پر اس کو رکھ لیتے ہیں، دے دیتے ہیں. پینگ گیسٹ کا مطلب وہ ان کو کرایہ دے گا اور ان کے گھر میں بیٹھ کے کھائے گا، پیے گا، اس کے کپڑے دھلیں گے جیسے ایک مہمان ہوتا ہے، لیکن وہ پے کرے گا، اس کو پینگ گیسٹ کہتے ہیں. تو کسی کے مکان کو کرائے پہ لے کے ایک کمرہ مزید کرائے پہ دینے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اور اگر مالک کے مکان سے اجازت لے کر کریں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ بغیر مالک مکان کی اجازت کے کریں گے تو بالکل شرعاً جائز نہیں، کیونکہ آپ کسی چیز کو رینٹ پر اس وقت دے سکتے ہیں جب وہ آپ کی ذاتی ملکیت میں ہو، پھر آپ آگے دے سکتے ہیں. جب ذاتی ملکیت میں نہیں ہے تو آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو لہٰذا شرعاً بالکل ناجائز، اور یہ کرایہ بھی شرعاً جائز نہیں ہوگا. اور اجازت سے بھی کریں تو بھی اس میں کچھ مسائل ہیں، لیکن چونکہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ پروگرام کے وقت ختم ہو گیا تو نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ میں اس کو شامل کروں گا. میں اب تمام اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ دعا فرمائیں، ان بچوں کے لیے دعا کریں جو اپنی ڈیوٹیز پوری کر رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق فوج سے ہو چاہے ہماری پولیس سے ہو. یہ بیچارے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر اور سب کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کی فیملیز بھی ہوتی ہیں، ان کی مائیں بھی جب صبح یہ نکلتے ہیں نا اپنے کام پر تو دعائیں کرتی ہیں اللہ تعالیٰ شام کو زندہ سلامت واپس آ جائے. بعض اوقات ایسے ماحول بن جاتے ہیں، اور خصوصاً جو سرحدوں پر حفاظت کر رہے ہیں ان کی جرت مند ماؤں نے ان کو وہاں پر کھڑا کیا ہوا، لیکن ماں کا دل لرزتا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو میرے بچے کے ساتھ کچھ ہو جائے، اور وہ صرف ملک کی حفاظت کے لیے ایسے کھڑے ہوتے ہیں. ان کے لیے خاص طور پہ دعا کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.